ہے جس کے 3 دن کے جس پہ فاقے آ جائیں، 3 دن کے فاقے آ جائیں، وہ اپنی حاجت کو نہ اپنی حالت سے نہ اپنی زبان سے کسی کو تذکرہ کرے، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی حلال روزی خود اس کو پہنچائے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، جتنی زمین کی مخلوق ہے اس کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ 3 دن بھوک آ جائے، کسی کو سوال نہ کرے اور کسی کو دکھائے نہ، اللہ پہ واجب ہے 1 سال کی روزی گھر پہنچائے۔ میرے دوستوں، موت سے پہلے یقین بنانا ہے تو پہلا دشمن ہے دنیا کو دین پہ ترجیح دینا، نمبر 2 شیطان۔ اور یہ بات میرے دوستوں پکی ہے، جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرتا شیطان سے بچنا اس کا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ۔ دعوت کا کیونکہ مؤذن جب اذان دیتا ہے، مؤذن جب اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث ہے بخاری شریف کی، شیطان کان میں انگلیاں ڈال دیتا ہے، اس کی ریح خارج ہو جاتی، بھاگ جاتا ہے۔ میں جب کرکٹ کھیلتے تھے، ہم فلمیں بھی نعوذ باللہ کھل کے دیکھتے تھے، اس لیے بتا رہا ہوں بھائی، گانے بھی سنتے تھے، لیکن جب بھی اذان ہوتی تھی ہم میوزک بند، ٹی وی بند، بیوی دوپٹہ، کیوں کہ اللہ اکبر اذان دیے، اللہ اکبر کا مؤذن نے، شیطان بھاگ گیا۔ جب نمازی اللہ اکبر کہتا ہے شیطان واپس آتا ہے۔ مغرب کی نماز میں تو میرے پاس بہت آتا ہے کہ پتہ نہیں کھانے میں کیا ہوگا، ابھی افطاری نہیں ہے، جلدی سے نماز ہو جائے، تو شیطان واپس آتا ہے، رکعتیں بھلاتا ہے اور وہ جو ہے اپنا وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ایک ہی اللہ اکبر ہے، دیکھو ایک اینٹ لگی ٹوائلٹ میں، ایک اینٹ لگی ہے بیت الخلا میں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آدمی کسی کو خنزیر، وہ آپ کو چماٹ مار دے گا۔ آپ قرآن میں خنزیر نماز میں پڑھے 500 نیکیاں ملتی ہیں۔ آپ کتا کلب کسی کو بولیں وہ گالی ہے، اور قرآن میں کلب پڑھیں تو 300 نیکیاں مل جاتی۔ آپ کسی کو وہ فرعون، وہ کہے گا ظالم تو ہوگا، تیرا باپ ہوگا، قرآن میں فرعون پڑھیں آپ کو 500 نیکیاں ملتی ہیں میرے دوستوں۔ تو میرے دوستوں، جب مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے، نمازی کہتا ہے شیطان بھاگتا ہے۔ کیوں؟ مؤذن دائی ہے، دائی کہ اللہ اکبر شیطان نہیں سوچتا۔ اور دعوت دینے کا ثمرہ کیا ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے اللہ اس کو سب سے پہلے اپنے پیچھے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ میرے دوستو، عبادت قرآن میں نہیں ہے، حکم ہے، عبادت ساری احادیث میں ہے، بالکل صحیح ہے، سارا قرآن دعوت سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی کو ان کو قرآن پڑھ کے سنائیں، ان کا ایمان بڑھے گا۔ اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا، جب انسان قرآن ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج مسلمانوں سے میرے دوستو دعوت چھٹ گئی ہے۔ دیکھو برا نہ ماننا، میں نے 10 گھنٹے کرکٹ کھیلی ہے، کرکٹ سمجھنے کے لیے 10 گھنٹے۔ عبد الوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ، اپنا مولوی ابراہیم صاحب، یہ مولانا احمد صاحب، میرے دوستوں میں نے مولوی جمیل کے ساتھ 40 دن لگائے۔ اللہ کی قسم یہ وہ آدمی ہے، وہ چپ ہی نہیں ہوتا تھا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے اتنا اللہ کا ذکر کرو تو پاگل دیوانہ مجنون کیا۔ میرے دوستوں دعوت 2.5 گھنٹے کی نہیں ہے، ہم ہر جگہ دائی ہیں، جیسے ہم ہر جگہ شوہر ہیں، ہر جگہ باپ ہیں، ہر جگہ انسان ہے، ایسے ہم ہر جگہ دائی ہیں۔ اور دعوت اتنا بڑا کام ہے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یدعو الی دار السلام، دعوت اللہ کا کام ہے۔ وہ دائن لائے تمام نبی دائی باذن اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ اللہ نے نبیوں کی دعوت تو الگ، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی دعوت بتائی ہے۔ حبیب نجار یہاں جا ترکی میں زلزلہ ہے انطاکیہ، یہاں کئی دفعہ آ چکا ہے، یہ وہی جگہ ہے جب فرشتے نے چیخ مار کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ یہیں حبیب نجار نے آ کے نصرت کی تھی، اے میری قوم ان کی بات تو سنو، یہ تم سے اجر نہیں چاہتے، یہ ان کی بات تو سنو۔ میرے دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، دعوت دیتے ہوئے جا رہے ہیں، میری امت نماز نہ چھوڑنا، میری امت ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ آپ کو پتھر پڑے، آپ پتھر کھاتے دعوت دے رہے ہیں۔ میرے دوستو آج امت نے دعوت کی طاقت کو نہیں پہچانا۔ یاد رکھنا، گولی کی طاقت بندوق میں ظاہر ہوتی ہے، بیج کی طاقت زمین میں ظاہر ہوتی ہے، اس امت کی طاقت دعوت کے میدان کے ساتھ ہے۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی جی آپ بتاؤ ان کو آپ کا رستہ دعوت والا ہے۔ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، یہ آپ کا بھی رستہ ہے اور آپ کی جو اتباع کرتے ان کا بھی۔ اور کہو وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، بتا دو میں مشرکوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو دعوت کے رستے پہ ہوں۔ لیکن یاد رکھنا نبی کا کام جو ہے میرے دوستو صرف ایک نہیں ہے، نبی کے 4 کام تھے۔ نبی دعوت بھی دیتا تھا، نبی مدرسہ بھی کرتا تھا، نبی تزکیہ بھی کرتا تھا، اور نبی حکمت کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ ایک کام نہیں تھا کہ صرف بستر اٹھا رہے ہیں، علماء سے نہیں بیٹھتے، دین نہیں سے نہیں۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے اگر دعوت کا کام میں لگو گے
بغیر علم کے جہالت پھیلاؤ گے، بغیر ذکر کے غفلت پھیلاؤ گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 کام تھے بھائی، ہماری کرکٹ میں بھی 4 کام ہوتے تھے، فٹنس ٹریننگ بھی ہوتی تھی، بیٹنگ فیلڈنگ بولنگ بھی ہوتی تھی، اور جو چاروں کام کرتا تھا اس کی تنخواہ سب سے زیادہ ہوتی تھی۔ تو میں نبی کی پوری اتباع کرنی ہے، نبی کی اتباع دعوت کے کام میں۔ نبی کی 3 سنتیں ہیں، سنت عادت، سنت عبادت اور سنت دعوت، تینوں اتباع کرنی ہے، اور جو نبی کا اتباع کرے گا اللہ فرماتے فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اس کو معاف بھی کروں گا اور اس سے محبت بھی کروں گا۔ مزید بیانات سننے کے لیے ہمارا چینل دا وے آف اسلام آفیشیل